دو کلمات ایسے ہیں، کلامان جن کو کہتے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پسندیدہ ہیں، یعنی جو ان کلمات کا پڑھنے والا بندہ ہے وہ اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس وجہ سے کہ رحمان وہ ذات ہے جو تھوڑے عمل پر بہت زیادہ اجر عطا کرتی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ تھوڑی کام پر زیادہ انعام دے دیتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ الیکٹریشین تھا، بجلی ٹھیک کرنے کے لیے آیا، اس نے بلب تو 5 منٹ میں ٹھیک کر دیا، لیکن صاحب کھلے دل کے ہیں، 1000 روپیہ اس کو انعام دے دیتے ہیں۔ اب پورے دن کی مزدوری 500 روپیہ ہوتی ہے، اس کو 5 منٹ میں 1000 انعام مل گیا۔ تو یہ رحمانیت کی صفت ہوتی ہے کہ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر عطا فرما دینا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بہت غالب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ رحمانیت کی صفت ہے نا کہ 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 80 سال یعنی پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رحمانیت کی صفت اللہ تعالیٰ کو سجتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر رحمان کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کلامات کے یعنی ان کلمات کے پڑھنے پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے سے ایک پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ کے پڑھنے سے اللہ دوسرے پلڑے کو بھی بھاری کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حبیبتان الی الرحمن، یہ دونوں جو کلام ہیں یہ رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ پھر آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان سے ان کا پڑھنا بہت آسان ہے۔ بعض حروف ایسے ہیں کہ زبان سے ان کا نکالنا بہت آسان ہے، اور بعض حروف کا نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ التسبیح نصف المیزان، کہ سبحان اللہ پڑھنے سے آدھا میزان بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملأہ، اور الحمدللہ پڑھنے سے باقی حصہ بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب اتنی باتیں سننے کے بعد دل کہتا ہے کہ بھئی ہمیں پتہ چلے کہ کون سا وہ کلام ہے جو پڑھنا بھی آسان ہے اور نام اعمال میں بھی بڑا بھاری ہے، میزان میں بھی بھاری ہے، اور اللہ کو بھی بڑا پسند ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے شوق بڑھایا اور پھر اخیر کے اوپر وہ کلام بتایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ کلام ہے۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے تعریف کے الفاظ ہیں، اللہ پاک ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جب کسی لڑکی کا رشتہ پسند کرنا ہو نا تو 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کی تعریفیں کی جائیں، بہت خوبصورت ہے، بہت نیک ہے، بہت حیا والی ہے، بہت پڑھی لکھی ہے، بڑے اونچے گھرانے کی ہے، بڑی اچھے اخلاق والی ہے، تو یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے۔ اور تعریف کا ایک انداز یہ بھی ہے جاہل نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، کام چور نہیں ہے۔ اب اس کی تعریف تو بیان نہیں ہو رہی، لیکن نقائص سے اس کو بری کیا جا رہا ہے کہ ضد بھی نہیں ہے، کام چور بھی نہیں ہے، جاہل بھی نہیں ہے، تو یہ بھی اس کی تعریف ہوئی ایک طرح سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ عظمت والا ہے، رحمت والا ہے، کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، یہ اللہ کی رحمت، یہ تعریف کا ایک انداز ہے۔ اور ایک انداز یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے، ہر غلطی سے، ہر کوتاہی کجی سے پاک ہے۔ تو اللہ کو تعریف کا یہ طریقہ بھی بہت اچھا لگتا ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ اپنی تعریف خود بیان کی ہے، فسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، اللہ میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، کوئی اللہ میں نقص ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کو اپنی تعریف کا یہ انداز بھی بہت اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، مگر اللہ کے نام کی تسبیح تو ہر چیز بیان کر رہی ہوتی ہے۔ لہذا ہم جتنا سبحان اللہ پڑھیں اللہ کو یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے۔